बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद की जानिब से ये इफ़्तार पार्टी का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि मुसलमानों के अलावा बरादरान वतन के सामने भी रमज़ान मुबारक क्या है, रमज़ान के रोज़े हम क्यों रखते हैं और कुरान मजीद ये नाजिल हुआ है उसका पैगाम क्या है, ये हम एक दूसरे के साथ शेयर भी करना चाहते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के अलावा भी जो दूसरे लोग हैं उन लोगों के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर हो सकें। और जमात इस्लामी हिंद पिछले 70 साल से इस मुल्क में काम कर रही है। इसके काम करने की असल गर्ज़ ये है कि तालीम के मैदान के अंदर लोगों को आगे बढ़ाया जाए और इसी के साथ साथ कि इस्लामी तालीमात से लोगों को वाकिफ़ करवाया जाए और बरादरान वतन को भी इस्लाम के बारे में बताया जाए कि उनके पास जो गलतफ़हमियाँ हैं उसको दूर हो सकें। और हम ये चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम के अंदर जिन स्पीकर्स गेस्ट को हमने बुलाया है, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस और उसी के साथ साथ हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के चक्रापानी साहब को बुलाया है और यहाँ पर चीफ गेस्ट की हैसियत से उस तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी आ रहे हैं। और इस प्रोग्राम की सदारत जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद, स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना ओडिशा इसकी करेंगे। और इसके ज़रिए से हम ये चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर हैदराबाद में आपस में एक दूसरे के अंदर ताल्लुक़ात में भी इजाफ़ा हो, एक दूसरे से वाकिफ़ भी हो सकें। और हम इसके साथ साथ ये कि रमज़ान मुबारक का असली पैगाम क्या है वो भी लोगों के सामने रख सकें। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। We have organized iftar party for our Muslim and non-Muslim brothers today on behalf of Jamaat Islami Greater Hyderabad City. We are living in a multicultural, multi-religious society in India, and for a peaceful environment in our country and live in harmony and peace, it is very important that the people from different communities, from different religion and from different cultures understand each other and have the correct information about the belief systems, about the traditions, about the practices. If there is a misunderstanding, then it creates a problem. So, keeping this in mind, Jamaat Islami always tries to organize such functions where people from different communities can come together and can have a dialogue and can understand. Understanding is very, very important. It is the first step for creating peaceful society. And unless we have the correct perception, the correct knowledge about the other communities, we cannot really behave properly with them. And this is a very important objective which this iftar party is going to achieve. There are going to be speeches from distinguished speakers of Jamaat Islami as well as from distinguished speakers from non-Muslim community also. And after that we will be breaking for dinner and we will have the opportunity to come together, mix with each other, talk to each other and get introduced to each other, which will go in a very long way in building the good relationship, which is very important for the progress of our country. I am very sure today's function will achieve these objectives and will go in a very long way in creating a very harmonious society in India and in Hyderabad city. Thanks a lot. Bismillahir Rahmanir Rahim. Shahru Ramazan allazi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apara karunamayudu parama krupashiludu aina Allah పేరుతో దివ్య ఖురాన్ అవతరించిన నెల రమజాన్ నెల. ఆ గ్రంథం సమస్త మానవాళికి మార్గదర్శిని, సత్యాసత్యాలను ధర్మాధర్మాలను విడమరిచి చెప్పే సామర్థ్యం గల గ్రంథం. ఆధ్యాత్మికంగా మానవతకు మార్గదర్శకత్వం వహించే గ్రంథం. అటువంటి గ్రంథాన్ని విశ్వప్రభువు అయిన అల్లాహ్ మానవాళికి ప్రసాదించినందుకు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఏటేటా ముస్లింలు ఈ మాసంలో ఉపవాస వ్రతాన్ని పాటిస్తారు. ఉపవాసం కేవలం ఒక్క ముస్లిములకు మాత్రమే కాదు,
గత సమాజాల వారికి కూడా ఇది విధిగా చేయబడింది అని ఖురాన్లో చెప్పబడింది. యా అయ్యుహల్లజీన ఆమను కుతిబ అలైకుముస్ సియాము కమా కుతిబ అలల్లజీన మిన్ ఖబ్లికుం లఅల్లకుం తత్తఖూన్. విశ్వాసులారా, ఉపవాసం మీకోసం విధిగా చేయబడింది. కేవలం మీకే కాదు, మీకు పూర్వం గతించిన సమాజాల వారిపై కూడా ఇది విధిగా ఉండేది. దీనివల్ల మీలో భయభక్తులు జనించే అవకాశం ఉంది, దైవభీతి జనించే అవకాశం ఉంది, పాపభీతి జనించే అవకాశం ఉంది. సోదరులారా, ఈ సందర్భంగా జమాతే ఇస్లామీ హింద్ హైదరాబాద్ వారు ప్రతి సంవత్సరం రమజాన్ మాసంలో ఇఫ్తార్ విందులను ఏర్పాటు చేసి ముస్లింలను మాత్రమే గాక ముస్లిమేతర సోదరులను కూడా ఆహ్వానించి సామరస్యపూర్వకమైన వాతావరణంలో సౌహార్దాన్ని, స్నేహాన్ని పెంచేటటువంటి కృషిలో భాగంగా ఈ విందులను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇలాంటి ప్రోగ్రాముల వల్ల మత వర్గాల మధ్య సత్సంబంధాలు, సదవగాహన పెంపొందే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రోగ్రాములను మనం స్వాగతించాలి, శ్లాఘించాలి, ఇలాంటి వాటితో సహకరించాలి కూడాను. ప్రజా జీవితాల్లో సహిష్ణుతాభావం అంతర్వాహినిలా ప్రవహించాలని ఆశించే వారంతా ఇటువంటి ప్రోగ్రాములలో పాల్గొని వీటిని దిగ్విజయం చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉన్నది. उसके यूनिट्स हैं जो मुकामी जमातें कहलाती हैं। इसके अलावा 8 हल्के कारकुनात भी हैं। जमात इस्लामी इस्लाम के पैगाम को लोगों के सामने इस तरीके से पेश करना चाहती है कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में इस्लाम की रहनुमाई हो सके, जिसमें लोगों तक दावत का पैगाम भी पहुँचे, मुसलमानों के अंदर इस्लाम से मुताल्लक़ सही मालूमात भी हो और उसके लिए सही तौर पर अमल करने के लिए अपने आप को तैयार भी कर सकें। इंसानों की खिदमत इस्लाम का एक अहम तरीन काम है। जमात इस्लामी चाहती है कि इस मुल्क के लोगों की खिदमत की जाए, हर सतह पर उनकी खिदमत हो। खिदमत के मुख्तलिफ लेवल्स हो सकते हैं, तमाम लेवल्स के अंदर उनकी खिदमत का जज्बा लोगों के अंदर पैदा किया जाए। इसी के साथ साथ जमात इस्लामी ये भी चाहती है कि इस मुल्क के अंदर इस्लाम की शरीयत भी महफूज रहे और मुल्की आलमी मसाइल के अंदर भी जमात इस्लामी इस्लाम का जो मौक़िफ़ है वो लोगों के सामने रखना चाहती है। वक्तन फ़वक्तन जमात इस्लामी इस बात की कोशिश करती रहती है कि ऐसे अवामी प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाएं जिसके ज़रिए से इस्लाम का पैगाम भी लोगों के सामने आए और उसी के साथ साथ ये कि लोगों के अंदर रवादारी को किस तरीके से पैदा किया जा सके। चुनांचे अभी हाल ही दिनों के अंदर हमने अमन व इंसानियत की एक अहम तरीन मुहिम मनाई, जिसमें इस बात का पैगाम दिया गया कि इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ ज़बानें, मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के दरमियान अमन व इंसाफ के क़ियाम के लिए इस्लाम किस तरह की रोशनी रहनुमाई करता है। इसी के साथ साथ जमात इस्लामी ने इस बात की भी कोशिश की कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जिस तरीके से दूसरे माइनॉरिटीज़ के लिए दस्तूर हिंद में जो मौका दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है कि वो अपने पर्सनल लॉ पर अमल कर सकते हैं, इसी के तहत जमात इस्लामी ने इस्लाम का मुस्लिम पर्सनल लॉ तफसील से लोगों के सामने ला। वो वकला हों, चाहे प्रोफेशनल्स हों, उलमा इकराम हों और इसी तरीके से दूसरे तबक़ात के साथ भी जमात हैदराबाद के अंदर 54 से ज़्यादा मसाजिद में जुमा के खुतबात के ज़रिए से इस्लाम का सही कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लाया जाए। फैमिली कन्वेंशंस रखे जाते हैं कि कुरान और हदीस से इंसानों के ताल्लुक़ को जोड़ा जाए, तो सही मैसेज जब उनके पास मिले वसल्लम के प्रोग्राम्स का भी इनेकाद अमल में आता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ इवेंट्स के मौके पर जैसे कि रमज़ान से पहले इस्तक़बाल रमज़ान के प्रोग्राम्स और रमज़ान के दौरान हुफ़्फ़ाज़ के तहनीती प्रोग्राम्स रखते हैं। लोगों के अंदर
صلاحیتوں میں ارتقاء کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ سماج کے وہ طبقات جو کمزور مذہب اور ملت سے اس کا تعلق ہو، اس کے بنیادی حقوق اس کے محفوظ ہونے چاہیے۔ یہ بنیادی رائٹ ہر انسان کو اس کو ملنا چاہیے۔ اس پر خصوصی پروگرامز کا انعقاد کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیواؤں کی امداد اور تعلیم کے میدان میں مختلف سطح پر تعلیمی پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے شہر حیدرآباد میں IIC کے نام سے اسلامک انفارمیشن سینٹر قائم کیا ہے، جو 16 گھنٹے آن لائن کام کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اسلام سے متعلق جو بھی بات ہو اس کو انفارمیٹ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کمیونیکیشن کا ذریعہ ہو۔ لوگ اگر کسی بارے اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہوں تو اس کے آن لائن 14 گھنٹے اس کی 16 گھنٹے جو اس کی کام کر رہی ہے آن لائن سروسز ہے، اس کے ذریعے سے سوالات کے ذریعے سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ضرورت محسوس کریں تو وہ خود IIC وزٹ کر کے بھی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کرناٹکا، کیرلا اور تمل ناڈو کے اندر بھی ان مختلف زبانوں کے اندر بھی جماعت اسلامی IIC کے ذریعے سے انفارمیشن پہنچانے کا کام کر رہی ہے۔ IIC مختلف ایسے انفارمیٹیو وہاں سے اس کے بارے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی صحیح معلومات سے ان کو واقف کروایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر تعلیم کا فروغ ہو، اور اس بات کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا ایک اسکول ہے آئیڈیل اسکول فار ڈسیبلڈ، جو گورنمنٹ کی حکومت تلنگانہ کی طرف سے ریکگنائز بھی ہے، اور جس کے اندر ہم ان معذورین کے لیے دینی، اخلاقی اور عصری تعلیم سے ان کو آراستہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں ہاسٹل کی بھی فیسلٹی رکھی گئی ہے۔ اب تک کے تقریباً 125 ایسے افراد جو گونگے اور بہرے ہیں سے استفادہ کر چکے ہیں۔ اسی کے تحت جو نابینا افراد ہیں، بلائنڈ ہیں، ان کے لیے ایک ایسا سینٹر رکھا گیا ہے جہاں پر ان کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اسپوکن انگلش کی ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنی دنیا میں وہ کسی طریقے سے کم نہ رہیں۔ پھر جماعت اسلامی اس بات کی بھی کوشش کرتی ہے کہ روزگار بھی فراہم کیا جا سکتا ہے، جیسے موبائل ٹیکنیشین یا اسپیچ تھراپی اسکول کا انتظام کیا جاتا ہے، جو بریک فاسٹ اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں بچے صبح صبح آئیں اور کچھ تعلیم بھی حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ناشتہ بھی کریں اور پھر اپنے کاموں کو بھی باقی رکھ سکیں۔ جماعت اسلامی شہر حیدرآباد نے الخیر سوٹائسس کے ذریعے سے میڈیکل کیمپس، ختنہ کیمپ اور اسی طریقے سے بہت سے میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد عمل میں لاتی رہتی ہے۔ ایک اور ادارہ جو ڈیر کے نام سے ہے، ڈاکٹرز ایسوسیشن فار ریلیف اینڈ ایجوکیشن، اس کے اندر بھی میڈیکل کیمپس رکھے جاتے ہیں۔ خاص طور پر مریضوں کی رہنمائی کے لیے یہ ادارہ بہت مؤثر طور پر کام کر رہا ہے۔ اس کے اندر الرحمان صاحب کو let me invite Janab Aziz Rahman Sahab for a small speech in Telugu language, who is a writer and Telugu translator of many books. Janab Aziz Rahman Sahab. wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih al-kareem. Amma ba'd. Fa'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. ఆదరణీయులు జమాతే ఇస్లామీ హింద్ తెలంగాణ ఒడిశా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జనాబ్ హామిద్ మొహమ్మద్ ఖాన్ గారికి, మిత్రులు జనాబ్ మొహమ్మద్ అజహరుద్దీన్ గారికి, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, ఈ సభకు విచ్చేసిన సోదర సోదరీమణులందరికీ నా ఇస్లామీయ అభివాదం. అల్హమ్దులిల్లా, మనం దాదాపు రమజాన్ మాసంలో సగం ఉపవాసాలను, అంటే సగం రోజాలను పూర్తి చేసుకున్నాం. అల్లాహ్ తబారక వ తఆలా మరోసారి శుభాల సరోవరమైన ఈ రమజాన్ మాసంలోని మేళ్లను, శుభాలను ఆస్వాదించేటటువంటి మహదవకాశాన్ని మనందరికీ కల్పించాడు. మిత్రులారా,
ఈ సందర్భంగా ఒక ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. ఉపవాసాలు కేవలం రమజాన్ మాసంలోనే ఎందుకు పాటించాలి, వేరే మాసాల్లో ఎందుకు పాటించకూడదు అని. వాస్తవానికి ఉపవాసాలకు ఒక పరిమితి లేదు. స్వచ్ఛంద ఉపవాసాలు మనిషి ఎప్పుడైనా పాటించవచ్చు. కానీ రమజాన్ మాసంలో దైవదాసులంతా ఒకేసారి, ఒకే సమయంలో, ఒకే నిర్ణీత కాలంలో ఉపవాసాలను పాటించటానికి గల అసలు కారణం దివ్య గ్రంథమైన ఖురాన్. రమజాన్ మాసానికి ఏదైనా విశిష్టత అంటూ ఉంది అంటే ఆధ్యాత్మికంగా మానవతకు మార్గదర్శకత్వం వహించే అంతిమ గ్రంథాన్ని అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఈ మాసంలో అవతరింపజేయటం వల్లనే. ఖురాన్ దేవుని అంతిమ గ్రంథం. దేవుడు తన అంతిమ ప్రవక్త అయిన ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ద్వారా మానవతను కారు చీకట్ల నుంచి వెలికి తీసి కాంతి రేఖల్లోకి తీసుకురావడానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథరాజాన్ని అవతరింపజేసినందుకు ముస్లింలు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా దైవానికి కృతజ్ఞతాంజలిని ఘటించేటటువంటి సదుద్దేశంతో ఈ మాసంలో ఉపవాసాలను పాటిస్తారు. మిత్రులారా, ఉపవాసం లేక రోజాని అరబీలో సౌమ్ అంటారు. సౌమ్ అంటే ఆగిపోవటం, వేచి ఉండటం అనే అర్థాలు వస్తాయి. దేని నుంచి ఆగాలి? కేవలం అన్నపానీయాల నుంచే ఆగాల? కేవలం లైంగిక వాంఛల నుండే ఆగాల? వాస్తవానికి అన్నం తినటం, పానీయం సేవించటం, ధర్మసమ్మతమైన హద్దుల్లో ఉంటూ లైంగిక వాంఛలను తీర్చుకోవటం, ఇవన్నీ దేవుడు మనిషి కోసం ధర్మసమ్మతం చేశాడు. కానీ ఉపవాస సమయంలో కనీసం ఉదయం 4 గంటల నుంచి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు దాదాపు 15 గంటల పాటు మనిషి అన్నం నుండి, పానీయం నుండి, వాంఛల నుండి ఆగారా? ఈ ఖురాన్ మనతో ఏమంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని గురించి క్లుప్తంగా వివరించి నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తాను. ఖురాన్ యొక్క సందేశం ఏమిటి అనేది ఖురాన్లో బనీ ఇస్రాయిల్ సూరాలోను, అల్ అనామ్ సూరాలోను, ఆశాంతం దివ్య ఖురాన్లో ఉన్నటువంటి మెసేజ్, సందేశం ఇదే: మీరు మీ ప్రభువైన అల్లాహ్ను సేవించండి, ఆయనకు సహవర్తులుగా ఎవరిని ఎంచకండి. हामिद मोहम्मद खान साहब, सदर जमात इस्लामी हिंद रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, प्रोफेसर एस.वी. सत्यनारायण साहब, अजीजुर रहमान साहब, कारी गाजिउद्दीन साहब, सुल्तान मुजुद्दीन साहब, जनाब मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब और बुजुर्गों, नौजवानों और बस पर्दा बैठकर सुनने वाली इज्जतदार मेरी माँ और बहनों, मैं सबसे पहले हामिद मोहम्मद खान साहब की खिदमत में दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी जमात इस्लामी हिंद की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है। मैं इस मुबारक और मुक़द्दस मौके पर आलम इस्लाम के 300 करोड़ मुसलमानों को माह रमज़ान मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करूँगा। ये अल्लाह का फज़ल और करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस साल भी हमें रमज़ान अता किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दरअसल माह रमज़ान मुबारक का ये मुबारक महीना हम
ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، ان ایمان والوں کو یہ ماڈل منتھ عطا کیا ہے تاکہ اس مبارک مہینے میں ہمیں ٹریننگ دیا جائے، تاکہ سال بھر ہم اسی انداز سے زندگی گزارنا ہے۔ اور یہ ماڈل منتھ ماہ رمضان المبارک کی تاریخ یہ ہے کہ اسی ماہ رمضان المبارک میں منظم بھی ہونا ہے۔ ہم کو اپنے ابنائے وطن ہندو بھائیوں تک دین اور اسلام اور قرآن کو پہنچانا ہے، جو ہم پر اہم ترین ذمہ داری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ، نہ رہا کوئی بندہ نواز۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں کوئی مذہبی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ایک IAS آفیسر ہو، ایک چیف منسٹر ہو، ایک ڈپٹی چیف منسٹر ہو، ایک ڈاکٹر ہو، ایک رکشہ پلر ہو، ایک جو ہے بنڈی دھکیلنے والا ہو، ایک غریب سے غریب مسلمان ہو، نماز میں جب ٹھہرتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، اور جو ہے ہمارے پاس مذہبی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں تک جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں، تو اسلام نے بہت کچھ دی، اسلام نے جو ہے رمضان شریف میں عطا کیا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ باری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشکور ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے صلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ جناب حافظ محمد ارشاد الدین صاحب، ناظم شہر گریٹر حیدرآباد جماعت اسلامی ہند، جناب سید سلطان محی الدین صاحب، سیکریٹری گریٹر حیدرآباد جماعت اسلامی ہند، جناب محمد اظہر الدین صاحب، جناب رحم اللہ خان نیازی صاحب، جناب عبدالستار مجاہد صاحب، جناب رضا خان صاحب، اور ڈائس پر تشریف فرما دیگر ذمہ داران، بزرگوں، دوستوں، افطار پارٹی میں ہم سب شریک ہیں۔ ہمارے سامنے سب سے پہلے سید سلطان محی الدین صاحب، جو گریٹر حیدرآباد جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری ہیں، انہوں نے جماعت اسلامی ہند کا تعارف کروایا، اور ایک مکمل تعارف انہوں نے کروایا، اور بتایا کہ جماعت اسلامی ہند اس ملک میں اور خاص طور پر اس شہر کے اندر کیا سرگرمیاں انجام دے رہی ہے۔ اور جناب عزیز الرحمان صاحب نے انتہائی بلیغ اور بہت ہی سلیس تیلگو میں انہوں نے خطاب فرمایا، اور صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے دلوں کو گرمایا، خدا سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ دوستوں، بزرگوں، عام طور پر رمضان کا لفظ آتے ہی لوگوں کے سامنے روزے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ رمضان کے مہینے میں کیا چیز ہے، تو وہ مان کہیں گے کہ روزے، رمضان اور روزے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ رمضان کے ساتھ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا وہ ہے قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔
اور وہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور وہ بینات ہے، واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان میں وہ حق کا حق، باطل کا باطل، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، تمام چیزوں کو کھول کر رکھ دینے والا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے روزوں کی تربیت بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ تقویٰ کے بغیر، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ خدا کا خوف، خدا کا استحضار، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سب کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے چھوٹے بچے وہ روزہ رکھتے ہیں، دوپہر کے وقت خاص طور پر میں ظہر کے وضو کے وقت میں بچوں کو آبزرو کرتا ہوں، وہ وضو بنانے کے بعد کھکار کھکار کر تھوکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کہ کہیں پانی کا تر نیچے اتر جائے تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بچہ یہ کہے گا کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بچے کو یہی سکھایا گیا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچے کو سکھایا گیا ہے وہ فقہی اسلام ہے جو سکھایا گیا، قانونی اسلام ہے جو سکھایا گیا۔ اگر اسلام کی روح اس کو سکھاتے کہ پانی کا تر اترتا ہوا کوئی طاقت دیکھ نہیں سکتی ہے سوائے خدا کے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں سب کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَيَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، تم انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ جو کیفیت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ہر حال میں، اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ عالم الغیب ہے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دوستو، یہ جو افطار پارٹی ہے اور ملک کے خاص طور پر عالمی حالات اور ملک کے حالات میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ افطار پارٹی گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے، یہ افطار پارٹی مہذب تہذیب کی علامت ہے، یہ افطار پارٹی میل ملن اور محبت اور الفت کی علامت ہے، اور یہ افطار پارٹی دراصل ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، میوچول انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک ذریعہ ہے افطار پارٹی۔ تو اسی لیے جماعت اسلامی ہند اس طرح کے افطار پارٹیوں کے ذریعے سے وہ چاہتی ہے کہ اسلام کے پیغام کو بھی عام کریں، اور مسلمان کیوں روزہ رکھتے ہیں، قرآن کا منشا کیا ہے، قرآن کیوں نازل کیا گیا، نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، اور بندگان خدا تک یہ پیغام پہنچانا ہے، تو مسلمانوں کو یہ بتاتی ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، دعوت القرآن کا مہینہ ہے، اور مسلمان بڑی محنت کے ساتھ اور کچھ زائد محنت کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات کو وہ عام کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر آئیں، برادران وطن تک قرآن کا پیغام پہنچائیں اور انہیں بتائیں، غلط فہمیوں کو دور کریں، چاہے غلط فہمیاں کتنی ہی کیوں نہ ہوں، غربت سے، 1 to 1 ملاقات سے اور آپ کے تعلقات سے انشاءاللہ ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اسلام دراصل اس ملک کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی امن کے لیے، شانتی کے لیے، شانتی کا پیغامبر بن کر وہ آیا ہے اور شانتی کا وہ پیغام دیتا ہے، اور یہ شانتی کا پیغام دینے کے لیے ہی دراصل اس طرح کی افطار پارٹیوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، اور امید ہے کہ اس کے ذریعے سے میوچول انڈرسٹینڈنگ کے اندر اضافہ ہوگا، مس انڈرسٹینڈنگس دور ہوں گی، غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور بڑے پیمانے پر غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششیں اور سازشیں کی جا رہی ہیں، اور پورے سماج کو پھاڑ دینے اور پورے سماج کو بانٹ دینے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان ساری سازشوں کا جواب دراصل اسی طرح کے مختلف قسم کے پروگرامز ہیں جس کے ذریعے سے میل ملاپ انشاءاللہ ہوگا، اور ملک کی خدمت، اور سب سے بڑی خدمت ملک کی یہ ہے کہ اس ملک کی بڑی طاقت یہاں کی گنگا جمنی تہذیب ہے، اور یہاں کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے، یہاں کی ڈائیورسٹی، یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے،
یہ ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے. جو شخص بھی ملک کی اس طاقت کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ ملک کا بدخواہ ہے, وہ کبھی بہی خواہ نہیں ہو سکتا. اور ملک کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ وہ اس طاقت کو برقرار رکھے اور اس طاقت کو مستحکم کرے. اور افطار پارٹیوں کے ذریعے سے جماعت اسلامی ہند یہ چاہتی ہے کہ ملک کی اس طاقت کے اندر اضافہ ہو اور گنگا جمنی تہذیب اور ابھرے اور ایک دوسرے کو لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. جب قریب آئیں گے, گلے ملیں گے, ہاتھ ملائیں گے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, ساتھ میں بیٹھ کر افطار کریں گے, کھانا کھائیں گے, تو انشاءاللہ بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی اور غلط فہمیوں کے پردے چاک ہوں گے. اور انہی مقاصد کے تحت اس طرح کے افطار پارٹیز رکھے جاتے ہیں. ایک الگ بات ہے کہ افطار پارٹیوں کا آغاز جماعت اسلامی ہند نے کیا تھا ایک زمانے میں, لیکن اب تو شورائے کرام کے بھی افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں, گورنر کی بھی افطار پارٹی ہو رہی ہے, چیف